حضرت شبہ کا ازالہ بالکل کرنٹ حوالے سے، اور وہ یہ کہ لاسٹ منتھ میرا خیال ہے 21 اپریل کو پوپ فرانسس کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی جگہ نئے پوپ بھی آ گئے ہیں، کل پرسوں اناؤنس ہو گئے ہیں۔ پوچھنے والوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بڑے نیک آدمی تھے، ویسے اچھے آدمی تھے، اور ان کی تنخواہ تھی 3,40,000، اور جب ان کے اکاؤنٹ کو دیکھا تو وہاں سے $100 ملے صرف، اور نہ ان کے پاس کوئی کپڑے تھے، چھوٹی سی گاڑی تھی، بڑے سادہ طبیعت کے انسان تھے، تو اور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ اچھا، مطلب سیدھا سوال کیا انہوں نے، یہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو سارے کام اچھے کرتی ہیں۔ تو آپ بتائیے۔ یعنی سوال کرنے والوں کو یقین ہے کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس کے سوال والے کی بے وقوفی ہے کہ اسے پہلی فیصلہ کر دیا کہ شاید وہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو تبھی جھٹ سے ہمیں پوچھ رہے کہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے۔ تو بھائی ابھی تو یہ کیا پتہ بھائی کہاں جائیں گے وہ، یہ تو نہ سائل کو پتہ نہ مسئول کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ مسئول جو ہے وہ ایک جو ضابطہ ہے اسلام اسی حساب سے جواب دے گا، لیکن اس کے سائل کے سوال نے مجھے جب وہ ہنسنے پہ مجبور کر دیا کہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، تو یعنی اس کو یہ لگا کہ جہنم میں جا رہا ہے شاید یہ۔ تو ایسی بات، پہلی بات تو یہ خیر یہ تو ذرا تفنن تھا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں کسی کے اچھا ہونے سے جنت میں جانے کے فیصلے ہوتے تو دنیا کے سارے اچھے انسانوں کو امریکہ کا ویزا مل جاتا، درست، اور وہ امریکہ میں بیٹھا ہوتا۔ اور پھر خود جو امریکہ میں آ چکے ہیں، امریکہ کے جتنے اچھے انسان ہیں ان سب کو وائٹ ہاؤس میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کو وائٹ ہاؤس میں داخلہ کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب ہے کہ وہ کہیں گے جی داخلے کے کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے نا، ان اصولوں کے تحت داخلہ ہوتا ہے۔ اب ایسے تو داخلہ نہیں ہوتا، ان اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو امریکہ کو کہا جائے کہ یار یہ سویلائز دنیا اتنے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، ویزا لینے آتے ہیں، اب ان کو دیتے نہیں، 2 نمبر لوگوں کو ویزے دے دیتے ہیں۔ خود یہاں امریکہ کے اندر ایسے ایسے 2 نمبر لوگ جو ہے وہ سٹیزن ہیں یہاں کے، کیونکہ جی یہاں سے پیدا ہو گئے لہٰذا یہ سٹیزن ہے، لہٰذا آپ کو پوچھنے والا نہیں، اس سے نہ کوئی نکال نہیں سکتا ان کو۔ تو یہ تو دنیا کا یونیورس ایک لا ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی، کسی چیز میں انٹر ہونے کے لیے، ایگزٹ کے لیے زیادہ نہیں ہوتی۔ دیکھو امریکہ سے نکلنا چاہیں تو کہتے جاؤ بھائی، کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ جانا چاہتے ہیں جائیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بعض لوگ یہاں حضرت تفنن کہتے ہیں نا کہ یار وہ آپ کہ کون سا اسٹیٹس، کہتے یار میرا کوئی اسٹیٹس نہیں، کہتے اچھا او ہو، کہتے میں تو یار پاکستان نہیں جا سکتا کہ میرا یار کوئی اسٹیٹس ہی نہیں۔ حالانکہ اس کا یہ کہنا غلط ہے ٹیکنیکلی، جا تو سکتا آ نہیں سکتا۔ تو اس کو یہ کہتے یار میں اب آ نہیں سکتا، تو جا تو سکتے، کوئی جانے کے لیے انہوں نے دروازہ کھولا ہے جسے جہاں جاؤ بھائی۔ تو بس اوقات جو ہے وہ آنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، امریکہ میں انٹر ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے، ہاں جی بتائیے کیا ہے، لیکن جانے کی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے تو یہاں پر بھی وہ صورت ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ریکوائرمنٹ جب پوری نہیں ہوں گی تو آپ جتنے بھی اچھے انسان ہو تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی، وہ بیسک جو چیز ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے ایک سے ایک اجڑ بدماش جو ہے جو یہاں پیدا ہو گیا وہ یہاں کا سٹیزن ہے، اس کو سٹیزنشپ مل گئی، لیکن کتنے اچھے اچھے نفیس انسان دنیا میں یہاں موجود ہیں، ان کو سٹیزنشپ نہیں دے رہے، وہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی والی بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے مسلمان پیدا ہوا ہے اسلام کے ہاتھ، بھلے وہ بظاہر گناہ گار ہے لیکن مسلمان ہے، بورن مسلمان ہے، یہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ ایمان اور اسلام وہ اس کی مین ریکوائرمنٹس تھی۔ اس سے مین سٹیزن شپ کی ریکوائرمنٹ اس نے پورے کر دی، بھلے جیسا اجڑ یہاں پیدا ہوا اس کو سٹیزن شپ ملے گی، لیکن باہر کے آدمی کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ریکوائرمنٹ کو ایمان و اسلام کو مکمل ایکسیپٹ کریں، اس کے بعد آپ کو انٹری ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا فرانسس جو پاپ ہے اس کے اگر جنت میں جانے کی ضمانت آپ دیتے ہیں تو پھر ہرقل بادشاہ جو انہی عیسائیت کا بڑا بادشاہ جو نبی پاک کے زمانے میں تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کی ہے کہ نبی اپنے زمانے میں خود اس کی جنت کی بشارت دے دیتا۔ اگر کسی کے عقیدت مند اور نفیس ہونے کا یہ اگر کرائٹیریا تھا تو بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کہہ دیتے کہ یہ بندہ جنتی ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے۔
حالانکہ اسے یہاں تک کہا کہ اگر وہ نبی کے پاس میں جاؤں تو ان کے میں پیر دھو دھو کے پیوں، میں تو ان کے پیر پکڑوں، وہ تو اس کا مطلب وہ واقعی سچا نبی ہے، صحیح نبی ہے، بڑی اسے تاریخ الفاظ کا بخاری شریف میں موجود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا تو ان کو بتایا گیا، اور وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ لڑنے کے لیے آ گیا، فوجیں لے کے آ گیا۔ تو پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جھوٹ بولتے، جھوٹا ہے وہ۔ تو آپ نے ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ایمان کی جو مین ریکوائرمنٹ تھی پوری نہیں کی۔ تو جب جھوٹا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی جنت کی ضمانت نہیں دی۔ تو فرانسس پوپ جو ہے، اس نے تو خیر ایسے کوئی تاریخی الفاظ نبی کے بارے میں کہے بھی نہیں ہیں یا اسلام کے بارے میں کہے بھی نہیں ہیں، وہ تو یہاں کی کلچرل جو پیس اور امن کی باتیں تھی، انسانیت سازی کا جو اصول تھا، اس پر چلتا رہا۔ وہ دنیا کے اندر وہ چیز عزت دلاتی ہے، اس کا کریڈٹ ملتا ہے، لیکن آخرت کے اصول الگ ہیں۔ آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اپنے اسٹائل سے رہتے رہیں، لیکن پاکستان سے امریکہ میں انٹر ہوں گے تو وہاں پر فوراً آپ سے کہا جائے گا دیکھیں یہ ریکوائرمنٹ پوری کریں تو اب آپ کو انٹری ملے گی۔ تو اصل سٹوری یہ ہے، لہٰذا وہ چونکہ بیسک ہمارے ضابطے کی روح سے وہ بیسک ریکوائرمنٹ اس کی پوری نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو قبول نہیں کیا اس نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی شخص جو بل کتنا بھی نفیس اور اچھا ہو، وہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کے آیا، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، ہندو مت کو بھی لے کے آیا، فَلَن يُقْبَلَ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا آخرت کے اندر اگر آپ کو نجات و جنت چاہیے تو آپ وہ اسلام کا ٹائٹل لے کے آئیں گے، اب آپ کو انٹری ملے گی۔ بلکہ اس پہ مجھے بڑی دلچسپ بات یاد آئی، اور میں پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں کہ مصر کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے تقابل ادیان کا ایک سیشن ہوا، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے پادری اور رہبائی وہاں جمع ہوئے، اور مسلمانوں کے اسکالر بھی جمع ہوئے۔ گفتگو اس پر تھی کہ جو ہے وہ عیسائی، یہودی، مسلمانوں میں سے جنت میں کون جائے گا، یہ سوال تھا۔ اب وہاں پر یہ سب اسکالر موجود ہیں، اور کہا جی اب یہ سیشن شروع ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے جو مسلمانوں کے جو اسکالر تھے، تو غالباً نام مجھے یاد نہیں ہے، شیخ جمعہ تھے یا کوئی اسکالر، تو وہ اسٹیج پر آئے۔ انہوں نے کہا جی یہ سیشن شروع ہونے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جی کریں۔ انہوں نے بڑی ایک نکتے کی بات کی، کہا کہ دیکھیں جی اگر یہودی جنت میں جائیں گے، ہم مسلمان لازمی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اگر عیسائی جنت میں جائیں گے، ہم مسلمان بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر صرف مسلمان جنت میں گئے تو یہودی عیسائی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ بات کی تو پورا ہال حیران ہکا بکا دیکھ رہا ہے سوالیہ نظروں سے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے اس کا مطلب یہ کہ یہودی جو جنت میں جائیں گے وہ اس وجہ سے جائیں گے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کو سچی کتاب مانتے ہیں، اس وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ وجہ ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر مانتے ہیں، تورات کو سچی کتاب مانتے ہیں، لہذا ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اور عیسائی اس وجہ سے جنت میں جائیں گے کہ وہ انجیل کو سچی کتاب مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، لہذا یہ چیز ہمارے اندر بھی موجود ہے، لہذا ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ہم جنت میں گئے تو ہم اس وجہ سے جائیں گے، ہم قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم جنت میں گئے، تو یہ دونوں نہیں جائیں گے کیونکہ ان دونوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی اور قرآن کو سچی کتاب ماننے کی، یہ ریکوائرمنٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ جنت میں جائے گی، ہم اکیلے ہی جائیں گے اگر اس وجہ سے گئے تو یہ ہے جواب اصل میں کہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تو سارے دینوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے اسلام۔ جب آپ گلدستہ جو ہے ادیان کا اس کی بے حرمتی کریں گے تو اس کے اندر الگ الگ پھولوں کی بھی تو بے حرمتی ہو گئی نا۔ اور اسلام تو سارے دینوں کا مجموعہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے دینوں کو مانتا ہے، ساری کتابوں کو سچا مانتا ہے، سارے نبی ان کے سر کے تاج ہیں، سب کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب سب کو مانتا ہے، سچا مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی یہ تو گلدستہ ہے سارے دینوں کی سچائی کا، لہذا اسلام جو ہے نا وہ مین ریکوائرمنٹ ہے، جس سے گلدستے کو نہیں مانا، اس کا مطلب جو اس کے اندر پھول موجود ہے اکیلا، عیسائیت کا ہو، یہودیت کا ہو، مجوس ہے، اس کو بھی اسے نہیں مانا، کیونکہ مجموعے کا انکار اصل میں خود اس کل ایک جز کا بھی انکار ہوتا ہے۔ تو اسلام کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی دینوں کا بھی انکار کر رہے ہیں،
کیونکہ اسلام کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے عیسیٰ کا بھی انکار کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کا بھی انکار کر رہے ہیں، تورات کا بھی انکار کر رہے ہیں، انجیل کا بھی انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ہی دینوں کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاں مسلمان جنت میں گیا تو فرمایا کہ دوسرا کوئی نہیں جائے گا، اگر دوسرے گئے تو ہم لازمی جائیں گے۔ تو اسی طریقے پاپ جو فرانسس اس کی جو نیکیاں ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو ایمان کے بغیر جو نیکیاں دنیا میں کرتے ہیں اس کا بدلہ ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ان کو دنیا میں نمٹا دیتے ہیں، شہرت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، وہ دنیا میں اس کو دے دی۔ اب فرانسس پوپ کو تھوڑی عزت ملی ہے، تھوڑا نام ملا ہے، بس یہ دنیا میں اس کو مل گیا۔ لا خلاق فی الآخرہ، قرآن نے کہا آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایمان ہوتا، جو ایمان اسلام کی روشنی کے اندر یعنی قرآن کی تصدیق اور نبی پر ایمان، تو پھر آخرت میں بھی اللہ اس کا حصہ لگاتے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ضابطے کی روح سے ہم یہ کہیں گے کہ ان کے جنت میں جانے کی کوئی دلیل اور ضمانت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی عیسائیت پر نہ صرف قائم رہے بلکہ مذہب عیسائیت کے مین پوپ بن کے رہے اور ساری دنیا کو عیسائیت کی دعوت دیتے رہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ایسے جنت میں جانا ہوتا تو پھر ان سے بھی زیادہ اچھے لوگ، اس سے پہلے مدر ٹریسا تو اس سے زیادہ اچھی، مدر ٹریسا جنت میں جائے۔ اس وقت بھی ہم نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ مدر ٹریسا کو دنیا میں شہرت عزت مل گئی، سب کچھ مل گیا، کیونکہ سب سے بڑی چیز دنیا میں انسان عزت و شہرت چاہتا ہے، دولت بھی کی اہمیت نہیں رکھتی، دولت تو عزتوں پر لٹائی جاتی ہے۔ اگر آج پوپ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ بتا رہے 3 لاکھ تنخواہ میں سے $2 بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، دولت لٹائی، لیکن جو عزت ملی ہے، جو ناموری ملی ہے، جو آگے چلتی رہے گی، تو یہ اللہ نے دنیا میں دے دیا بدلہ اس کو، اور یہ تھا کہ جو دنیا کے لیے کرے گا اس کو دنیا میں بدلہ دے دیں گے۔ آخرت میں اب اس کی حصہ نہیں، آخرت کے حصے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہی میں نے بچے سے بتائی کہ وہاں ایمان اور عمل صالح، اور بیسک ایمان اگر ہوگا تو کبھی نہ کبھی جہنم سے بھی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ایسے ظاہری نظر کے اندر کوئی بھی نیک آدمی جنت میں چلا جائے، ایمان نہیں ہے، ویسے بڑا شریف آدمی ہے، تو نہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر سارے شریف لوگوں کو امریکہ کی سٹیزنشپ دے دینی چاہیے، سب کو جو ہے وائٹ ہاؤس میں آنے کا موقع دینا چاہیے۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ کہتا نہیں جی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی لہٰذا نہیں دے رہے ہم، تو نتیجہ کیا ہوا؟ بات وہیں آ گئی۔ یہی لا جو ہے یونیورسل بنتے ہیں، یہ اخروی و دنیوی لاز ہیں جو اللہ نے قائم کر رکھے ہیں۔ سبحان، ویری کلیئر، بہت آپ نے اچھی ایکسپلینیشن اور سمجھ آ گئی بات کی، بہت شکریہ۔